شرکا کی تعداد 313 اور دشمنان صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ اب اللہ رب العزت نے دشمنان اسلام، دشمنان رسول اللہ، دشمنان صحابہ کو اللہ نے ایسی شکست سے دوچار کیا کہ آج بھی دشمنان صحابہ اسی جنگ کو لے کر، اسی جنگ کے تناظر میں اس کو دو طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر نعوذ باللہ من ذالک بھاگ گئے تھے۔ 5 صحابہ کے فضائل اور ان کی میں شہادت اور ان کی شہادت کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ صحابہ جان نثار تھے یا بھاگنے والے تھے۔ کہ ایک قدآور شخصیت، اچھے بلی جسامت کا انسان، خوبصورت نوجوان، بڑی زلفیں اور بڑا سینہ، جنگوں کا ماہر، اور آپ نے جب رسول اللہ کی تلوار کو پکڑا تو پوچھا اے میرے حبیب اس کا حق ہے کیا؟ حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو کفار کے اوپر اتنا چلانا کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ اور آپ نے اس تلوار کو پکڑ کر آپ نے اپنے کپڑوں میں سے وہ لال پٹی نکال کر آپ نے ماتھے پر باندھ کر تلوار لے کر آپ اکڑ کر چلنے لگے۔ اب اکڑ کر چلنا، اللہ نے قرآن میں 2 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے واضح کہا ہے کہ تمہیں زمین کے اوپر اکڑ کر چلنا، تکبر کرنا، یہ کہیں بھی تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اسلام جس عورت کو اسلام سے پہلے زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس عورت کو مخصوص ایام کے وقت اپنے بستروں سے، اپنے برتنوں سے اس کو الگ کر دیا جاتا تھا، گھر سے الگ کر دیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہونے پر غمیاں منائی جاتی تھی، جس عورت کو دیکھ کر نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، یا عورت کو اپنے بستر کو گرم کرنے کا کھلونا سمجھا جاتا تھا، وہی اسلام جب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچا تو ماں کو ماں کا رتبہ ملا، بیٹی کو بیٹی کا رتبہ ملا۔ ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے جلیل القدر صحابی، سید الشہداء، سید الشہداء جن کی شہادت کے اوپر آسمان بھی رویا، جن کی شہادت کے اوپر فرشتے بھی روئے، رسول اللہ بھی روئے، جن کی شہادت کے اوپر رسول اللہ نے قسم کھائی کہ میں 70 لوگوں کا اسی طرح ناک کان گلے کاٹوں گا۔ وہ شخصیت کہتے ہیں کہ آپ جب نکلتے تو آپ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ہائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم پیارے نمازی بھائیوں، اس کو بند کریں، یہ بند ہوگا نا تو پھر آواز صحیح آئے گی، آواز ڈبل آ رہی ہے۔
وہ آ رہا جی کردہ بند آ گیا. ادھر والے بند کرو, اے مائک بند کرو نا, لپی کٹ دیں دی یا انہوں تھلے رکھ دیو. محترم پیارے نمازی بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد آج پہلا جمعۃ المبارک ہے. آواز نہیں صحیح آ رہی, تھوڑی جی سیٹ کرو آواز. رمضان المبارک کے بعد آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور جس طرح کہ رمضان المبارک میں آپ نے غزوہ بدر کے بارے میں سنا. غزوہ بدر کے اندر شرکاء کی تعداد 313 اور دشمنان صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی. اب اللہ رب العزت نے دشمنان اسلام، دشمنان رسول اللہ، دشمنان صحابہ کو اللہ نے ایسی شکست سے دوچار کیا کہ جو رہتی دنیا تک ان کو یہ شکست یاد بھی رہے گی اور یاد بھی تھی. ان کو ان کے زخموں کے جو درد تھی، کیفیت تھی، وہ اتنی تر و تازہ تھی کہ انہوں نے عہد کیا کہ مسلمانوں سے فی الفور اگر بدلہ نہ لیا گیا تو ہمارے لیے مر مٹنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں سے ہر حال میں بدلہ لیا جائے. تو انہوں نے فوری تیاری کر کے مدینہ منورہ کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے حملہ کرنے کی غرض سے ایک طرف صحابہ کی تعداد 700 ہے اور دشمنان صحابہ کی تعداد 3000 ہے. گویا کہ پہلی جو تعداد تھی وہ بھی کم تھی ایمان والوں کی، جو دشمن تھے ایمان والوں کے ان کی تعداد اس وقت بھی زیادہ تھی. اب یہ جو تیاری کر کر آئے تھے، اس تیاری کے اندر بھی دشمنان صحابہ کی تعداد زیادہ تھی اور ایمان والوں کی تعداد کم تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور پوچھا، مشورہ کیا. آپ دیکھیے کہ جب کوئی غزوہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرما کر ان سے مشورہ ضرور لیا. گویا کہ حضور کو آپ مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے. گویا کہ صحابہ پر حضور کو اعتماد تھا تو حضور بلواتے تھے اور حضور ان سے مشورہ کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مدینے میں رہ کر ان سے جنگ لڑی جائے یا مدینے سے باہر نکل کر ان کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ کا جو میدان ہے اس کو سجایا جائے. تو صحابہ یہ نہ کہہ سکے یا یہ نہیں کہہ سکتے تھے یا یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو چند دن گزرے، ابھی تو بدر کے زخم تازہ ہیں، ابھی تو ہمارے بدری صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ابھی تو ان کی ہی غم ہمارے تر و تازہ ہیں، ابھی تو آپ کی جو اللہ کے دربار میں آپ کی جو التجائیں تھی جس پر آپ کو صدیق اکبر نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ اب تو مجھے بھی لگتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یا رسول اللہ ابھی تو بالکل تر و تازہ ہے. تو اتنی جلدی جنگ کسی ایک روایت کے اندر بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر یا آپس میں
انہوں نے ماتھے کے اوپر بھی بل ڈالے ہوں کہ محمد جب سے ہمارے پاس آئے ہیں یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ ہم تو جنگوں کے اندر ہی شامل ہو گئے. بلکہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کی اور مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو جنگ لڑیں گے یہ جنگ ہم مدینے سے باہر نکل کر جا کر لڑیں گے اور ان کو پھر سے ہم شکست سے دوچار کریں گے. گویا کہ یہ طے پایا احد پہاڑ کا جو دامن تھا اس دامن کے اندر یہ لڑے جانے والی یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کے ایسے ایسے کارنامے ہیں، اس جنگ کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آج بھی دشمنان صحابہ اسی جنگ کو لے کر اسی جنگ کے تناظر میں اس کو دو طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر نعوذ باللہ من ذالک بھاگ گئے تھے. آج میں یہ بات ہرگز نہیں کرنا چاہتا ہوں صحابہ بھاگے تھے یا نہیں، یہ بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے 5 صحابی ایسے ہیں جن کی شہادت، ویسے تو میں نے 8 کی تیاری کی ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے 5 صحابہ کے فضائل اور ان کی میں شہادت اور ان کی شہادت کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ صحابہ جان نثار تھے یا بھاگنے والے تھے. فیصلہ آپ نے کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان فرمایا صحابہ آپ کے ساتھ چل پڑے، احد کے دامن میں جا کر صحابہ نے جب اپنا بسیرا کیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ ایک چیف اپنے فوج کو اور اپنی فوج کی کمان کو سنبھالے ہوئے اپنی فوج کا جائزہ لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کمان پکڑی ہوئی تھی تلوار کی اس میں سے آپ نے تلوار نکالی اور آپ نے بالکل جیسے وہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایسے تلوار پکڑ کے حضور نے فرمایا کون ہے جو میری تلوار لے گا. صحابہ تو لپکے آگے بڑھے، مجھے ملے گی یہ تلوار. لیکن میں قربان جاؤں، حضور نے فوراً دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. تو صحابہ پیچھے ہٹے. ہائے کہ اگر حق ادا نہ ہوا تو گستاخی نہ ہو جائے رسول اللہ کی. صحابہ پیچھے ہٹے. لیکن میں قربان جاؤں 2 صحابی ایسے تھے جو پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے بڑھے، جن میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سماک بن خرشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 صحابی آگے بڑھے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا کہ حضور یہ تلوار مجھے سونپیں گے. اب صحابہ کی عظمت دیکھیے، اب اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے اور حضور کی نظر دیکھیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار سونپ دی. حضرت زبیر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اس کا حق تو میں ادا کر سکتا تھا. دونوں جنگجو تھے اور جنگی تکنیکوں سے اچھی طرح واقف تھے، تلوار چلانے کے اچھے ماہر تھے اور دشمن کے اوپر چڑھ دوڑنے والے تھے، دشمن کی صفوں کو اکھیڑنے والے تھے. کہتے میرے دل میں یہ بات رہی اور میں اب اس بات کو دیکھیے گا کہ
کہ صحابہ ہر اچھے عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والوں میں سے تھے۔ اب دل میں کیا تھا کہ یہ مجھے ملتی تو میں اس کا حق ادا کر دیتا، یہ نہیں تھا کہ حضرت سماک کیوں ملی۔ اور حضرت سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو اس جملے سے پہچانے جاتے ہیں جن کو ابو دجانہ کہا جاتا ہے۔ آپ ایسے جنگجو تھے، ایسے زبردست جنگجو تھے کہ آپ کا ایک مخصوص سٹائل تھا، مخصوص انداز تھا۔ آپ ذرا اس انداز کو آج کے دور میں ذرا سمجھیے کہ ایک قدآور شخصیت، اچھے بلی جسامت کا انسان، خوبصورت نوجوان، بڑی زلفیں اور بڑا سینہ، جنگوں کا ماہر، اور آپ نے جب رسول اللہ کی تلوار کو پکڑا تو پوچھا اے میرے حبیب اس کا حق ہے کیا؟ حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو کفار کے اوپر اتنا چلانا کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ اور آپ نے اس تلوار کو پکڑ کر آپ نے اپنے کپڑوں میں سے وہ لال پٹی نکال کر آپ نے ماتھے پر باندھ کر تلوار لی۔ تلوار لے کر آپ اکڑ کر چلنے لگے۔ اب اکڑ کر چلنا، اللہ نے قرآن میں 2 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے واضح کہا ہے کہ تمہیں زمین کے اوپر اکڑ کر چلنا، تکبر کرنا، یہ کہیں بھی تمہیں زیب نہیں دیتا۔ کیا تم زمین کا سینہ چیر سکتے ہو؟ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں، سورہ اعراف کے اندر ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو، لیکن میں قربان جاؤں۔ رسول اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ رک جاؤ دجانہ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں تو میں نے اپنی تلوار سونپی ہے، تمہارے اندر اکڑ کیوں آ گئی؟ لیکن رسول اللہ نے جب دیکھا کہ ابو دجانہ تلوار لے کر سینہ چوڑا کر آپ اکڑ کر چل رہے ہیں اور آپ چلتے ہوئے تلوار کو لہرا رہے ہیں اور للکار رہے ہیں کہ آئے میدان میں جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اگر محمد الرسول اللہ کی یہ تلوار میرے ہاتھ میں رہی، میں تمہاری صفوں کو اکھیڑتا ہوا، تمہاری گردنیں سروں سے جدا کرتا ہوا میں آخر تک لڑتا رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، لیکن یہ تکبر انسانوں کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ تکبر اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس طرح آپ طواف کرتے ہو، طواف کے دوران جس طرح آپ کو رمل کرنے کا حکم ہے کہ آپ اکڑ کر چلیے، رسول اللہ نے رمل کیا۔ آج تو کوئی مشرک نہیں ہے وہاں پہ، آج رمل کس کو دکھاتے ہو؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ نے جب اس بات کو سنا، دیکھا، مسکرائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تلوار سے پھر حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں میں جس طرف گیا کفار کے دستے میں نے ان کو اکھڑتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کی گردنیں اس طرح قلم کی، کہتے گردنیں قلم کرتا یہ تلوار جا کر جب میں پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ اس وقت بیٹھی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی پر معمور اشعار پڑھ رہی تھی۔ کہتے یہ تلوار میں نے اٹھائی اور قریب تھا کہ میں اس کی گردن کو اڑا دیتا، اس کے تن سے اس کی گردن کو جدا کر دیتا، اور تلوار کہتے میں نے چلا دی، گردن کے قریب آ کر کہتے میں نے تلوار روک دی۔ آپ ادب دیکھیے، احترام دیکھیے، حضور کی تربیت کو دیکھیے۔ ہائے میں قربان جاؤں، حضور کی تربیت کو دیکھیے۔
کہتے ہیں کہ ہندا چلائی، او نوجوانوں، محمد کا سپاہی پہنچ چکا ہے، میرے ٹکڑے کرنے لگا ہے، مجھے ذبح کرنے لگا ہے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے میں نے دیکھا کوئی نہ آیا اس کی مدد کو، کوئی ایک بھی نوجوان محمد رسول اللہ کی تلوار میرے ہاتھ میں دیکھ کر میرے قریب نہ آیا۔ کہتے میں واپس مڑ آیا، میں چل آیا، اور جب میں چل آیا تو میں نے، مجھ سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ کہتے دو وجوہات تھی، ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی اس تلوار سے کسی عورت کا خون جو ہے رسول اللہ کی اس تلوار پر لگے۔ اسلام جس عورت کو اسلام سے پہلے زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس عورت کو مخصوص ایام کے وقت اپنے بستروں سے، اپنے برتنوں سے اس کو الگ کر دیا جاتا تھا، گھر سے الگ کر دیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہونے پر غمیاں منائی جاتی تھی، جس عورت کو دیکھ کر نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، یا عورت کو اپنے بستر کو گرم کرنے کا کھلونا سمجھا جاتا تھا، وہی اسلام جب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچا تو ماں کو ماں کا رتبہ ملا، بیٹی کو بیٹی کا رتبہ ملا، اور جو ہے عورت کی جو عزت تھی، احترام تھا، اس کو پورے طریقے سے اسلام نے دیا۔ اور اسلام نے پھر ایسے نوجوانوں کی تربیت کی کہ انہوں نے رسول اللہ کی اس تلوار کو عورت کا بھی خون نہیں لگنے دیا۔ دوسرے شخص، ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے جلیل القدر صحابی، سید الشہداء، سید الشہداء، سید الشہداء، جن کی شہادت کے اوپر آسمان بھی رویا، جن کی شہادت کے اوپر فرشتے بھی روئے، رسول اللہ بھی روئے، جن کی شہادت کے اوپر رسول اللہ نے قسم کھائی کہ میں 70 لوگوں کا اسی طرح ناک کان گلے کاٹوں گا۔ وہ شخصیت کہتے ہیں کہ آپ جب نکلتے تو آپ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ حضور کے چچا بھی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ میں کمال کرتا ہوا جاؤں تو آپ لڑنے کے لیے جب نکلتے تو کفار کی صفوں کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ آپ جب نکلتے تو 2 تلواریں لے کر نکلتے۔ آپ کبھی میدان جنگ کے اندر کبھی بھی آپ نے ذرہ نہیں پہنی تھی، یہ ان کی صفات تھی۔ میدان کے اندر جب وہ اترتے تو وہ للکار کر اترتے، وہ پکار کر اترتے کہ اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے میرے مقابلے میں آ، تو کتنا بھی بڑا کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ کی شجاعت کو دیکھا جائے، آپ کی دلیری کو دیکھا جائے، آپ کی عظمت کو دیکھا جائے، آپ کی پکار کو دیکھا جائے، آپ کی للکار کو دیکھا جائے، آپ کی گفتار کو دیکھا جائے، تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ تمام صحابہ سے ایسے ہی اللہ نے ان کو سید الشہداء نہیں قرار دیا۔ کیا للکار تھی۔ غزوہ احد کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس چچا کو کہا کہ میدان آپ کا ہے، آپ نکلے۔ آپ اگر تاریخ کے طالب علم ہیں، اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو غزوہ احد کا مطالعہ کر لیجئے۔ جتنے سردار مرے ہیں، جتنے سردار قتل ہوئے ہیں، سب سے زیادہ سردار حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ سردار ان کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ آپ غزوہ بدر دیکھ لیجئے،
آپ کسی بچے کو، بوڑھے کو، کسی ضعیف کو، کسی عام سپاہی کے ساتھ آپ کی جنگ نہیں تھی، بلکہ آپ جب لڑے تو سرداروں کے ساتھ لڑے، ان سرداروں کے ساتھ لڑے جو تیر انداز بھی تھے، جو تلوار باز بھی تھے۔ تو میں یوں کہا کرتا ہوں، اللہ نے آپ کی شہادت بھی کسی سردار کے ہاتھ میں نہیں کی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ 2 سرداروں کو قتل کرنے کے بعد نیچے پتھر کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگنے کے بعد آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو ہندا جو مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے وحشی اور ایک اور اس کے ساتھی غلام کو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے اس کو، حمزہ کو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی، آزادی بھی ملے گی۔ بعد میں مسلمان ہو جانے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت مسلمان نہ تھے، غلام تھے، آپ کو کوئی ہنر نہیں تھا تلوار بازی کا، تیر اندازی کا کوئی ہنر نہیں تھا، صرف آپ کے پاس ایک ہی ہنر تھا، آپ کا نشانہ اچھا تھا اور نیزہ آپ لگاتے تھے۔ آپ چھپ کر بیٹھے ہوئے اس طاق میں تھے کہ امیر حمزہ کب میرے سامنے آتے ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ نیزہ ماروں اور میرا نشانے پر جا کر نیزہ لگے۔ جب آپ کو ٹھوکر لگی، آپ سنبھلنے لگے، اتنے میں کہ آپ سنبھلتے، آگے سے نیزہ آیا جو آپ کی ناف کے نیچے سے گزر گیا، آپ گرے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ پھر اٹھے، آپ پھر گرے، پھر اٹھ نہ پائے، آپ کی شہادت ہوئی۔ اور شہادت ایسی دردناک تھی، بات صرف شہادت تک محدود نہ تھی، بلکہ ہندا جب اس کو پتا چلا کہ امیر حمزہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ آئی، اس نے پیٹ چاک کیا، ناک کاٹا، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے اور کلیجہ نکالا پیٹ چاک کر کے، کلیجے کے ٹکڑے کیے، چبانے کی کوشش کی۔ وہ تکلیف تھی جو بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں آپ کے قرابا شہید ہوئے، آپ کے قرابا جو مردار ہوئے تھے، وہ درد تھا دل میں، اسی درد کو غصے کی کیفیت میں جب چبانے لگی، چبا نہ سکی۔ میں قربان جاؤں، جب غزوہ احد کی جنگ جو ہے وہ اس کے بادل چھٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ٹکڑا یہاں ہے، ایک ٹکڑا وہاں ہے، ایک ٹکڑا وہاں ہے، ایک ٹکڑا یہاں ہے، ایک ٹکڑا یہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے میری پھوپھی کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کو یہیں پہ چھوڑ جاتا، حمزہ کو چیر پرندے درندے کھا جاتے، کل قیامت کے دن حمزہ ان کے پیٹ سے اسی حالت میں نکلتے۔ اور پھر آپ نے اکٹھا جب فرمایا تو حضرت زبیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم پڑا کہ میری پھوپھی صفیہ اپنے بھائی کو دیکھنے کی غرض سے مدینہ منورہ سے احد کی طرف آ رہی ہیں، تو کہتے رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ روک دو وہیں پہ۔ وہ گئے، روکا، انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت کی جو رسومات ہے، وین کرنا، رونا، کپڑے پھاڑنا، میں اس کو پہلے سے پسند نہیں کرتی ہوں، آپ مجھے صابرہ پائیں گے، مجھے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہن حضرت امیر حمزہ کی بہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان جب وہاں پہنچی تو ایک ہی جملہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ بار بار پڑھتی ہوئی جا رہی تھی، بار بار پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا کہ میں اے
امیر حمزہ کا بدلہ اسی طرح لوں گا کہ 70 لوگوں کو قتل کر کے ان کی آنکھیں، ان کے کان، ناک نکال کر میں پھر بدلہ لوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل فرمائی کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ بات درست ہے، لیکن مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر آپ صبر کریں تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا کیا، اور آپ نے اس کے بعد منع فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے جہاد کے جو احکامات ہیں ان کے اندر یہ بات آپ نے فرما دی کہ جب بھی دشمن مارا جائے تو اس کے کان، ناک جو ہے اس طرح آپ نہیں کاٹیں گے۔ اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج روایت پڑھ رہا تھا، میرے لیے یہ حیران کن بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر اس طرح ہے، امام بہقی نے اس روایت کو روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس روایت پہ ہم آتے ہیں، آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کی تدفین کن کے ساتھ ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو ایک مورچے پہ کھڑا کیا، چند صحابہ کو ایک مورچے پہ کھڑا کیا، اور آپ نے فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں، دشمن کا ڈر ہے کہ دشمن یہاں سے حملہ آور نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، دشمن بھاگ گیا، اور دشمن بھاگ رہا تھا، اتنے زور سے دشمن بھاگ رہا تھا کہ جو اس چوٹی پر کھڑے تھے نوجوان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر مامور فرمایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور اب ہم سب مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جنگ تو جیت چکے ہیں، دشمن بھاگ گیا ہے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری ڈیوٹی جنگ کے اندر لگائی تھی، جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، دشمن بھاگ گیا ہے۔ چند نے کہا کہ نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے نہیں ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ چند نے کہا کہ نہیں، حضور نے واضح کہا تھا کہ تم جنگ کے دوران یہیں پہ رہنا، جنگ ختم ہو گئی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے۔ اب اسی کیفیت کے اندر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے شکست نہیں دی تھی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے شکست نہیں دی تھی، فتح ہو چکی تھی۔ صحابہ اکرام نے اس مورچے کو چھوڑا، چند صحابہ وہاں پر موجود تھے، اور جنہوں نے چھوڑا انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ دشمن بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے دشمنوں کی صفوں کے اندر اس وقت اسلام نہ قبول کرنے والی شخصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا مورچہ خالی ہے، انہوں نے اس مورچے کے اوپر سے وار کر دیا، بھاگتے ہوئے جاتے ہوئے۔ یہ جنگی صلاحیتیں جو لوگ فوج کے اندر ہیں یا جو مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دشمن کو کسی وقت بھی کہیں سے بھی موقع ملے تو دشمن گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس کے اوپر ہم ان کے اوپر اپنے دماغ کے اندر یا اپنی نظروں کے اندر یا اپنی زبان کے اندر ایسے جملے لے کر آئیں کہ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے، ایسا زوردار حملہ ہوا کہ مسلمانوں کو علم نہیں تھا کہ حملہ ہونے والا ہے، تیاری نہیں تھی۔ مسلمان تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، اس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، اور اللہ نے واضح طور پر کہا کہ وہاں سے جا، وہاں پر اس مورچے کو چھوڑ جانے والوں کو اللہ رب العزت نے معاف بھی کر دیا۔ جب معاف کر دیا اس کے بعد تذکرہ کون کرے گا؟ جس کے پیڑ میں مروڑ ہوگا، تو اس لیے تذکرہ ہم نے نہیں کرنا جب اللہ نے معاف کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی جنگ کے اندر آقا دو جہان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک پورا قافلہ تھا،
ایک ایک صحابی شہید ہوتا گیا، دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دندان مبارک اور آپ کے لب مبارک وہاں پر شہید ہوئے۔ میں قربان جاؤں، وہاں کی کیفیت تو کچھ عجیب کیفیت تھی، وہاں کا نظام تو کچھ عجیب نظام تھا۔ ایک شخصیت تھی مسلمانوں کے اندر، صحابہ کے اندر، جن کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھی۔ ان کی داڑھی، ان کا قد، ان کا حلیہ رسول اللہ کے ساتھ ملتا تھا۔ وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ آواز لگانے والے نے لگا دی کہ رسول اللہ ہم پہ نہیں رہے۔ اب جب یہ بات پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے، تو صحابہ اکرام کے حوصلے پست ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے کہا جب رسول اللہ نہیں رہے تو پھر ہمیں بھی رہنے کا یہاں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جہاں سے جا کر اور صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئیں، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آواز لگائی، اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، یہ تمام وہ افراد تھے جنہوں نے آ کر آوازیں لگائیں اور مسلمانوں کو ہوش دلایا کہ رسول اللہ حیات ہیں، اور مسلمانوں نے پھر ایک دفعہ سے زور پکڑا اور اس جنگ کو جیتا، اور مسلمانوں کی اس کے اندر شہادتیں بھی ہوئیں۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں فرمائی۔ روایات کے اندر آتا ہے، کیونکہ ہم امیر حمزہ پہ تھے، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امیر حمزہ سید الشہداء کا جنازہ پڑھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70 شہداء ایک ایک صحابی کو لایا جاتا، اور حضرت امیر حمزہ کی میت کو اٹھایا نہیں جاتا، بلکہ ایک ایک صحابی کو لایا جاتا، حضرت امیر حمزہ کے ساتھ رکھا جاتا، حضور پھر جنازہ پڑھاتے، پھر دوسرا آتا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھایا۔ کتنا درد تھا حضور کی۔ وہ واشی جنہوں نے آپ کو نیزہ مارا تھا، وہ ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، ایمان قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واشی تم ہو؟ آواز نہ نکلی حضرت واشی۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان قبول، تمہارا ایمان قبول، میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم آتے ہو تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے۔ حضرت واشی کہتے ہیں میرے اوپر قیامت گر گئی۔ کیسا ایمان کہ رسول اللہ کو بھی میں چھپ چھپ کر دیکھوں، کیسا ایمان۔ کہتے میں دعا اٹھاتا، اللہ سے دعا مانگتا کہ میرے مولا جتنی بڑی شخصیت کو میرے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے، میں اسلام کے لیے اسلام کا اتنا ہی بڑا دشمن لا کے تیرے دربار میں دینا چاہ رہا۔ کہتے پھر وہ وقت آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں اس مسلمہ قذاب کا وہ اسی طرح میں نے نیزہ مار کر اس کو جہنم واصل کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا کہ جتنا بڑا اسلام کی شخصیت کو میں نے لیا تھا، اتنا ہی بڑا جو ہے وہ میں نے اسلام کا دشمن اسلام کو لا کے دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر وہ دعائیہ جملے، آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن آپ کے دل میں اور حضرت امیر حمزہ کے دل میں محبت پیدا فرما دیں گے، امیر حمزہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش نہیں کریں۔ کیا جانثاری تھی، کیا قربانی تھی۔ آج 25 منٹ ہو گئے۔ ہائے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 5 صحابہ کا تذکرہ کروں گا،
ابھی 2 ہی صحابہ کا تذکرہ کیا. اگر آپ دیکھیں غسیل ملائکہ، حضرت حنظلہ، ان کا واقعہ باقی ہے. زیاد بن سکن ایسے صحابی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے سن کر. اور اس کے بعد آنے والے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے سردار تھے، ان کی شہادت موجود ہے. اور اس کے بعد عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں موجود ہیں. زندگی باقی، ملاقات باقی. انشاءاللہ یہ 5 اور 6 جو حضرات باقی رہتے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ اگر آپ کو غزوہ احد کے بارے میں ان شخصیات کے بارے میں نہ بتلایا تو یہ انصاف نہ ہوگا. آئندہ جمعے انہی شخصیات کے اوپر تذکرہ کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتے ادا کر لیجیے.